پریشان مت ہو امی، گھر مل گیا ہے۔ 2 کمروں کا مکان ہے۔ اگر مجھے پریشانی ہوئی تو میں تبدیل کر لوں گا۔ ماں کو تسلی دے کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اپنی کمپنی کا ڈائریکٹر تھا، لیکن کمپنی کے مالک نے اس کا ٹرانسفر اپنی نئی فیکٹری میں کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نئے شہر میں کرائے کے گھر میں آ کے رہنے پہ مجبور تھا۔ فی الحال اسے اسی محلے میں ایک گھر ملا تو 10-15 دن یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ کسی فلیٹ میں شفٹ ہونے والا تھا۔ متوسط علاقہ تھا، دوسرا کمرہ تھا اس نے کھولا بھی نہیں۔ اس کی ضرورت کے لیے ایک ہی کمرہ کافی تھا۔ تھک بھی چکا تھا، اس لیے جلدی سونے کا ارادہ کیا۔ کل رات کو وہ یہاں پہنچا تھا۔ ابھی پرسکون نیند کی ضرورت تھی، ابھی نیند کا غلبہ چھانے کو ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز پر اس کے ہوش آڑے تھے۔ یہ آواز چیخ کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلا رہا ہو۔ وہ حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ شاید کوئی خواب دیکھا ہے، وہ حیران سا سوچتا دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب کی بار آنے والی آواز پر وہ چونک گیا تھا۔ چھوڑیں، پلیز چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے جبران مجھے مت ماریں۔ ہچکیوں سے رونے والی یہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ وہ حیران تھا کیونکہ بالکل برابر والے گھر سے آنے والی ان آوازوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باہر صحن میں آیا تھا۔ گھر کی اوپری کھڑکی سے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو منظر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ سیاہ لمبے بالوں والی وہ لڑکی زمین پہ پڑی تھی اور وہ لہیم شہیم سا لمبا چوڑا شخص اسے مار رہا تھا، وہ بھی ٹھوکروں سے۔ وہ زمین پہ پڑی کسی بے بس چڑیا کی طرح بس روئے جا رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ بے رحم بن کر اسے بری طرح زد و کوب کر رہا تھا۔ ہمدان کو یہ منظر بڑا ہی کراہت امیز لگا تھا۔ عورت کا وجود ہمیشہ سے ہی اس کے لیے باعث فخر رہا تھا، چاہے وہ ماں کے روپ میں تھا یا پھر چھوٹی بہن کے روپ میں۔ وہ ان دونوں سے ہی محبت کرتا تھا۔ وہ کسی عورت کی ایسی تذلیل کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خدا جانے کیا معاملہ تھا، لیکن اسے اس لڑکی پہ بڑا ہی ترس آیا۔ دودھیا رنگت والا وجود اس وقت مٹی ہو رہا تھا۔ لڑکی کی خوبصورتی دور سے ہی واضح تھی، جبکہ وہ وحشی سا آدمی نما نوجوان آخر کس بنا پر اسے برے طریقے سے اپنے غلط رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شاید وہ دونوں میاں بیوی تھے اور یہ ان کا نجی معاملہ تھا، اس لیے ہمدان کھڑکی سے ہٹ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ برابر سے آنے والی نسوانی چیخیں اور رونوں کی آوازوں سے پریشان کافی دیر تک سو نہیں پایا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کرائے کے گھر میں پہلی ہی رات اس کی اتنی بے چین گزرے گی۔ کافی دیر تک وہ ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح 3 بجے جا کر اسے نیند آئی، لیکن صبح آفس جانے میں دیر ہو گئی۔ ظاہر ہے پہلے سب کچھ امی اور چھوٹی بہن ہمنا سنبھالتی تھی، اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کے لیے ناشتہ بنانا، ٹائم پر ہر چیز تیار کر کے دینا، اور یہاں اس کرائے کے گھر میں آ کر اسے سب کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بنا ناشتے کے ہی آفس چلا آیا۔ وہ ایک تجربہ کار اور بہت ہی قابل ڈائریکٹر تھا۔ کون سی ڈیلنگ کس ڈیٹ کو فائنل کرنی ہے اور کون سا اگلا کلائنٹ پکڑنا ہے، یہ سب کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایسے ہی تو وہ سیٹھ صاحب کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف اس نے سیٹھوں کے دل میں جگہ بنائی تھی، بلکہ اس فیکٹری میں بھی جگہ انتہائی مضبوط تھی۔ وہ دوسری برانچ کے ساتھ ساتھ اس برانچ کو بھی سنبھالنے میں پیش تھا۔ فیکٹری کی چونکہ نئی بنیاد رکھی گئی تھی، اس لیے کھلے دل سے سب نے اسے نئے ڈائریکٹر کا استقبال کیا تھا، اور پھر مینیجر اس کمپنی کے دیگر معاملات کے بارے میں بتانے لگا۔ آج کا دن بہت ہی مصروف گزرا تھا۔ اتنی بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر، لیکن کچھ مسئلوں کی وجہ سے وہ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے ایک کرائے کے فلیٹ کی ضرورت تھی جو فی الحال میسر نہیں تھا، لیکن آئندہ 10-15 دنوں میں وہ اس فلیٹ کو دیکھنے والا تھا۔ 5 بجے آفس سے آف کر کے وہ گھر آیا۔ بھوک بھی شدید لگ رہی تھی، اس لیے راستے سے ہی اس نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں لے لی تھی۔ اسے کوفت محسوس ہوئی تھی، نئی جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ کھا پی کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر وہ گہری نیند سو گیا، کیونکہ رات کو وہ کافی دیر سے سویا نہیں تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے دن کیا تماشا لگنے والا ہے۔ فقط اس گھر کو لینے کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے والی ہے۔ 3-4 دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے، لیکن ایک رات بھی وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا۔
کبھی برابر سے آنے والی اس لڑکی کی رونے کی آواز، تو کبھی سسکنے کی آواز، کبھی اس مرد کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس کی نیند حرام کر دیتی۔ ان آوازوں سے پریشان بہت جلد ہی یہ گھر چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آج رات سویا تو اچانک ایک بھاری آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی، جیسے کوئی دیوار پھیلانگ کر اندر آ دھمکا ہو۔ آواز آنے پر اس کی حساسیت فوراً بیدار ہو گئی تھی۔ ابھی نیند کچی تھی، اس لیے آنکھیں کھولتا جیسے ہی باہر صحن میں آیا، اسے کھڑکی والی دیوار کے نزدیک چھپے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی اس کے گھر میں بیٹھی کانپ رہی تھی، کچھ خوفزدہ سی سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی ہمدان نے فوراً ہی لائٹ روشن کر دی تھی اور اسے اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کا اس طرح اس کے گھر میں آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تبھی وہ تشویش کا شکار ہوا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکیاں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ وہ آج مجھے مار رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں روز یہ ذلت اور یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی، وہ مجھے بہت ہی اذیت دیتے ہیں، مجھے چھپنے دیں یہاں پر۔ اس لڑکی نے ہمدان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دیکھو لڑکی، یہ تمہارے اور تمہارے ہسبینڈ کا معاملہ ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، یوں میرے گھر میں آنا تمہارا کسی طور پر بھی مناسب نہیں، ہمداس نے اسے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، سب سے زیادہ خوبصورت اس کی آنکھیں، وہ گوری چٹی رنگت جیسے کوئی چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی، حالانکہ وہ اس وقت بکھرے حلیے میں تھی، لیکن پھر بھی اس اجڑی حالت میں اس کی خوبصورتی چیخ رہی تھی۔ ہمدان کی سنگ دلی پر وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے مدد کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ غصے میں ایک دن مجھے جان سے مار دے گا، وہ بہت ہی ظالم ہے۔ وہ ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ ہمدان پریشان کھڑا تھا۔ تبھی اسی دوران اچانک دروازہ بجا۔ زمین پہ بیٹھی وہ لڑکی سہم کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ وہی ہے آپ کے دروازے پہ، آپ دروازہ مت کھولنا، کہہ دینا کہ میں یہاں پر نہیں ہوں۔ وہ اس کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ ہمدان نے سر پکڑ لیا تھا۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے، یہ لڑکی اسے مدد مانگنے آئی تھی اپنے ظالم شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے، لیکن ہمدان کو دروازہ کھولنا ہی تھا، اس لیے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی وہ لہیم شہیم سا آدمی کھڑا تھا، جس کے چہرے سے ہی منحوسیت اور فرونیت ٹپک رہی تھی۔ چھپنے کے لیے اسے تمہارا ہی ٹھکانہ ملا تھا، نکالو اس بدذات عورت کو۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو گھر لے جاتے ہی وہ اسے اور اپنے ظالم کا نشانہ بنائے گا۔ ہمدان جو پچھلی 4 راتوں سے اس تماشے سے پریشان تھا، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ کیسے انسان ہیں آپ، ایک عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی، بلکہ الٹا اس کی تذلیل کر رکھی ہے۔ اگر آپ اسے تحفظ اور محبت دیتی تو آج وہ غیر مرد کے پاس حفاظت مانگنے کے لیے آدھی رات کو نہ آتی۔ اس کے طنزیہ انداز پر سامنے کھڑے جبران نے بھویں اچکائی تھی۔ او ہیلو مسٹر، اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور اس بدذات کو تو آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ زویا باہر آؤ۔ بد کردار لڑکی، اپنا یار سمجھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اس کی زبان بھی انتہائی غلیظ تھی۔ یہ کیا واہیات گفتگو کر رہے ہیں آپ، گھٹیا پن کی انتہا ہے۔ ہمدان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ پہلے ہی اس لڑکی کی وجہ سے اسے اس گھٹیا انسان پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ اچھا، میں گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہا ہوں، تم کون ہو بھائی؟ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے، اور میری بیوی تمہارے گھر میں ہے، جبکہ تم اس گھر میں اکیلے رہتے ہو۔ ارے دیکھو لوگو، کیسے یہ اکیلا رہنے والا آدمی میری بیوی کو ورگلا کر اپنے پاس بلا رہا ہے۔ آدھی رات کو یہ دونوں رنگ رلیاں منا رہی ہیں۔ اس نے اچانک ہی ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ گلی سے گزرتے 2-3 آدمی اس کی بات سن کے متوجہ ہوئے۔ ہمدان اپنے اوپر اس لگنے والے جھوٹے الزام پر تہش میں آ گیا تھا۔ ہوش میں تو ہے آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں انکل، ان کی بیوی آدھی رات کو میرے گھر میں آئی ہے مدد مانگنے کے لیے، کیونکہ یہ شخص جو انتہائی ظالم اور گھٹیا انسان ہے، اسے روزانہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ میں ان چیخوں سے پریشان ہوں، ان کی وائف کے رونے سے۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ زیادتی اور ظلم تبھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہوں۔ سامنے کھڑے 2 آدمی جو اچھی طرح جانتے تھے جبران کیسا انسان ہے، کیونکہ وہ بھی اندھے اور بہرے بن گئی تھی اس ظلم کے خلاف، جبکہ پیچھے اندھیرے میں خوف سے چھپی ہوئی زویا خوف سے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے،
لیکن وہ دونوں آدمی جبران سے کہنے لگے، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ آدمی، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم نے اس لڑکی کی زندگی دوزخ بنا دی ہے۔ اتنی ذلت پر تو جبران کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ گھٹیا عورت، آج تیری وجہ سے میں دو ٹکے کے لوگوں سے باتیں سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تجھے طلاق دے کر فارغ ہی کر دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ زویا کی آنکھیں وحشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ مجبور ہو کے یہاں آئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ جبران آج اپنے ظلم کی انتہا کرنا چاہتا ہے، وہ لوہے کا سریا گرم کر رہا تھا، وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس گھر میں آنے پر مجبور ہو گئی۔ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہاں کون رہتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے مدد مانگے گی، اپنے لیے انصاف کی دہائی دے گی، لیکن آج جبران نے بھی جیسے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ان سب کے سامنے کھڑے کھڑے زویا کو طلاق دی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب اپنے اس یار کے ساتھ رہو جو تمہارے لیے بہت ہی ہمدردی دکھا رہا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم جیسے طلاق یافتہ لڑکی کو کون قبول کرتا ہے۔ زویا بس اس کی طرف دیکھے ہی جا رہی تھی، جبکہ ہمدان خاموش تھا۔ جبران 3 لفظ کہہ کر واپس اپنے گھر میں گھس گیا تھا، جبکہ وہ آدمی کہنے لگے، ارے بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اچھا تمہاری زندگی کوئی ظالم انسان سے چھٹکارا مل گیا، اب جاؤ اپنے والدین کے پاس، بتاؤ انہیں ساری بات۔ آج کل کی لڑکیوں کو ہمت کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے۔ سب اسے تسلیاں دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ وہ ابھی تک ساکت کھڑی تھی اور ہمدان بیزار۔ محترمہ کہاں رہتے ہیں آپ کے گھر والے؟ میں آپ کو بس میں بٹھا دوں گا۔ اگر وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو؟ وہ اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ زویا صدمے سے نیچے بیٹھی چلی گئی تھی۔ بھائی نے کہا تھا، طلاق لے کر اگر اس گھر میں آئی تو تمہیں یہاں جگہ نہیں ملے گی، وہ مجھے نہیں رکھیں گے، کبھی بھی نہیں رکھیں گے، میں بے گھر ہو چکی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی، جبکہ ہمدان انجھل بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایسے انسان جو روزانہ اسے تکلیف دے رہا تھا، اسے اذیت پہنچا رہا تھا، اسے نجات مل گئی، لیکن الٹا یہ لڑکی رو رہی ہے۔ اس کا وجود پوری طرح کانپ رہا تھا، ہچکیوں سے روتی وہ بہت ہی مظلوم لگ رہی تھی۔ تبھی کانپتے لہجے میں کہنے لگی، آپ مجھ پر مہربانی کریں، مجھے کسی دارالامان یا یتیم خانے میں چھوڑ دیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں میرے بھائی مجھے کبھی بھی نہیں رکھیں گے، میری بھابیاں مجھے دھتکار دیں گی، میری زندگی اور بھی جہنم بن جائے گی۔ تبھی تو میں پچھلے 1 سال سے اس شخص کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں طلاق لے کر آئی تو وہ ہرگز اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گی۔ وہ مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ہمدان اسے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھا تھا کہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ اس لڑکی سے کیسے چھٹکارا پائے؟ روتی ہوئی زویا وہیں پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس درندے صفت انسان سے چھٹکارے پانے پر خوشی منائے یا پھر اپنے بے آسرا ہونے پر سوگ۔ کافی دیر تک وہ سردی میں کپکپاتی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی، تبھی قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے کھڑا سنجیدہ چہرے والا وہ نوجوان اسے غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ آپ برابر والے کمرے میں جا کر آرام کریں، صبح دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، فی الحال آپ کو یوں سردی میں یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ اس کی نرم آواز پر وہ حیران رہ گئی تھی، جسم پر موجود زخموں سے ٹیسے اٹھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ ساری رات اس کی رو رو کر ہی گزرنے والی تھی۔ صبح ہمدان کو آفس جانے کی جلدی تھی، اس لیے جلدی جلدی تیار ہو کر بنا ناشتے کیے وہ فیکٹری چلا گیا، کیونکہ نئی نئی پروڈکشن سٹارٹ تھی، اس لیے اس کی موجودگی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ زویا کے بارے میں نہ اس نے سوچا اور نہ ہی اس کے پاس سوچنے کا وقت تھا۔ صبح اس کی آنکھ 10 بجے کھلی تھی۔ پہلی پہل تو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، لیکن رات والے سارے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تو ایک بار پھر سے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ اب تک تو جبران نے بھائی کو فون کر کے بتا دیا ہوگا اور نہ جانے میرے اوپر کتنے الزام لگائے ہوں گے کہ وہ مجھے طلاق دے کر فارغ کر چکے ہیں اور میں ابھی تک اس غیر آدمی کے گھر میں موجود ہوں۔ یہ سوچ کر اسے اور شدت سے رونا آیا۔ بھائی تو شاید اسے جان سے مار دے، کیونکہ اسے جبران پر تو بھروسہ تھا، لیکن اپنی بہن پر نہیں۔ وہ پہلے بھی کئی بار چھپ کر انہیں فون کر چکی تھی۔ بھائی، یہ شخص مجھے بہت مارتا ہے، ہر روز مجھ سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے آ کر لے جائیں۔ اس نے دکھی دل سے فریاد کی تھی۔ زاہد بھائی غصے سے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے، تم اس شکایت کا موقع ہی کیوں دیتی ہو؟ اگر کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے تو آگے سے خاموش ہو جایا کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ صبر اور برداشت سے گھر بسایا جاتا ہے۔ زویا، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تم جانتی ہو نا اپنی بھابھی کو، مزاج کی کتنی تیز ہے، تمہیں تو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہاں کے کیا کرو گی؟ اتنی مشکل سے قرضہ لے کر میں نے تمہاری شادی کی تھی تاکہ تمہیں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ روزانہ کی لڑائی، روزانہ کے جھگڑے، اب تم نے جبران کے ساتھ یہ تماشے شروع کر دیے ہیں۔ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اپنے گھر بسانے کی کوشش کرو۔ زاہد بھائی نے بنا اس کی بات سنی فون کاٹ دیا تھا اور وہ بے بسی سے روتی رہی۔ یہ ان کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ تھا کہ جبران کو موقع ملتا رہا اور جب اس کا موڈ ہوتا وہ اس پر اپنی ذہنی اور جسمانی تشدد سے خوب لطف اندوز ہوتا تھا۔ بات بات پہ شک کرنا، ہاتھ اٹھانا اور لڑائی جھگڑا کرنا تو اس کا روز کا معمول تھا۔ وجہ تھی زویا کی معصوم خوبصورتی، جبران کے چہرے کی خوفناکی جو چیچک زدہ چہرے کے ساتھ اور بھی بدصورت لگتا تھا۔ اسے تو زویا جیسی خوبصورت بیوی ملنے پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید شک میں مبتلا ہو جاتا۔ کوئی تو کھوٹ ہوگی اس لڑکی میں جو اس کے بھائی نے اسے میری نکاح میں دے دیا۔ مجھ سے تو کوئی لڑکی شادی کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ یہی سوچ اس کے اندر شر پیدا کرتی۔ بامشکل 21-22 سال کی نازک سی لڑکی، گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبے بال، اس کے اندر بے پناہ خوبصورتی تھی۔ شروع میں تو جبران اسے دیکھ کر گھائل ہو گیا۔ شادی کے بعد وہ اسے لے کر دوسرے شہر چلا آیا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ لے دے کے ایک دور پرے کی ایک ہی کزن تھی جو 2 دن بعد اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی شادی کو بھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا جب وہ اس دن چھت پہ کپڑے سکھانے چلی گئی۔ گیلے بال پشت پر بکھرے تھی، کندھوں پر لال دوپٹہ تھا۔ ہنستی مسکراتی وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ جبران جو صحن میں کرسی بچھائے بیٹھا تھا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں شک میں مبتلا ہوا تھا۔ اپنی یہ زلفیں کون سے یار کو دکھانے گئی تھی؟ اس کے اس گھٹیا زبان انداز پر وہ حیران ہوتی معصومیت سے کہنے لگی، کسی کو بھی نہیں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو چھت پہ کپڑے سکھانے گئی تھی۔ اچھا، کپڑے سکھانے گئی تھی یا کسی کو ادائیں دکھانے؟ خوب جانتا ہوں تیری جیسی چلتر لڑکیوں کو۔ چل آ تجھے بتاتا ہوں کیسے دوسروں کو ادائیں دکھاتے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا جبکہ وہ سہمی ہوئی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جبران، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسے پینٹ کی بیلٹ اتارتا دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ آج کے بعد کبھی ننگے سر چھت پہ گئی تو اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا۔ اس نے بیلٹ اس پر برسانا شروع کر دیے۔ وہ پاگلوں کی طرح رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ نہ صرف نفسیاتی انسان تھا بلکہ اسے جسمانی تشدد کرنے میں بھی لطف آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے روتے تڑپتے دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب زویا کے ساتھ یہ سب ہوا اور اس کے بعد تو پھر روزانہ کا معمول بن گیا۔ اپنا موبائل تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا ذریعہ جس سے وہ بھائی سے رابطہ کرتی، لیکن 2-3 دفعہ جبران کے ہی موبائل سے چھپ کر بھائی کو نمبر ملایا۔ جواب میں انہوں نے وہ اسے کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، اپنا نصیب سمجھ کر روزانہ ہی اس ظلم اور انسان کے ہاتھوں کھلونا بنتی چلی گئی۔ ماضی کی یادوں کو سوچنا گویا اپنے آپ کو دوبارہ اسی وقت اسی مقام پر محسوس کرنا جو ذلت اور اذیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ مسلسل روئی چلی جا رہی تھی۔ ہمدان آفس سے بڑا پرجوش تھا، واپس آیا تھا۔ آج اس کا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ پہلے دن کی فیکٹری پروڈکشن کامیاب گئی تھی۔ اس نے اونرز کو فون کر کے چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اس سے نہ صرف مطمئن تھی بلکہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آفس سے گھر آیا تو اسے کچھ غیر معمولی احساس ہوا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی ایک وجود اس کے گھر میں موجود ہے جو دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے کوفت سے پیشانی مسلی تھی۔ پورے دن سے وہ بھوکی پیاسی ایسی ہی حالت میں بیٹھی تھی، نہ اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی کچھ اور سوچنے کا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر زویا چوک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف محسوس کر کے ہمدان 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ شاید آپ نے دن بھر میں کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔
وہ ایسے ہی پلٹ گیا تھا، پھر باہر سے کھانا لایا، ساتھ میں 2 کپ چائے بھی بنا لیے۔ جو بھی تھا، اسے اس لڑکی پہ غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک خاص ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ صاف بتاتا تھا کہ اس کی زندگی کتنی اذیت میں ہے۔ ہمدان نے زویا کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ کھانا کھا لیجیے، یہ بہت ہی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اور کسی دوسرے انسان جس سے آپ کی نہ قدری ہو اور نہ ہی احساس، اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے لیے خود کو بھوکا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، اپنا کھانا کھانے اور چائے سے لطف اندوز ہونے۔ زویا کھانا زہر مار کر کھانے لگی، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد بھائی کبھی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے الٹا ذلیل کریں گے، اور شمع بھابھی جو اول دن سے اس سے جلتی تھی، اس کی خوبصورتی، اس کی معصومیت، بھائی کے لیے اس کی محبت، اور وہ اس جلن اور حسد میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ اسی نے زاہد بھائی کو مشورہ دیا تھا جبران جیسے انسان سے شادی کرنے کا۔ جبران اس سے عمر میں 14-12 سال بڑا تھا، وہ بھائی کا دوست تھا، چیچک کے داغ زدہ چہرہ، لمبا چوڑا وجود، نہ زیادہ پڑھا لکھا، ایک فیکٹری کا انچارج تھا، بولتا ایسے کہ لہجے میں دہشت تھی، لیکن پھر بھی زویا نے اسے اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اس کمائش کا انسان نکلے گا تو اس کی زندگی ہی مشکل کر دے گا۔ دیکھیں، آپ کے شوہر نے آپ کو ڈیورس دے دی ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیں، بجائے کسی دارالامان یتیم خانے میں جانے کی، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے ماحول کی نقل و حرکت بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مخلص دل سے غریب عورتوں، بیوہ، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں جو غلط حرکات میں ملوث ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے وہاں جا کر آپ کی زندگی۔ ہمدان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو سر پہ دوپٹہ لیے جھکے سر کے ساتھ مسلسل فرش کو دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی نہیں رکھیں گے مجھے کبھی بھی، مجھے معلوم ہے، یہ بات انہوں نے مجھے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر میں طلاق لے کر آئی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ ان کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر انہیں میری ذات یا اس رشتے میں کوئی دلچسپی ہوتی تو ایک دفعہ وہ ضرور میری خیر خیریت لینے آتے، لیکن 1 سال ہو گیا وہ کبھی بھی میرا حال پوچھنے تک نہیں آئے۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں اسے سچائی بتائی تھی۔ ہمدان خود کو عجیب سے دکھ میں محسوس کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا دکھ اسی کا دکھ ہے۔ کیا عمر تھی اس کی محض 21-22 سال، اتنی سی عمر میں وہ کیا کیا تکلیفیں لگا کر بیٹھی تھی۔ ابھی اسے عدت پوری کرنی تھی، یوں اس کا اس گھر میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ کرے تو کیا کرے، کس صورت بھی وہ اسے دارالامان یا یتیم خانے میں اس معصوم لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ کسی دارالامان جانا چاہتی ہے۔ ہمدان نے اسے اس کے حال پہ چھوڑا، خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی وہ 2-4 دن اور سوچ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ وہ آفس سے گھر آیا، معمول کے مطابق کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ زویا کمرے سے باہر نہ نکلتی، وہ گھٹ گھٹ کر وہیں پہ آنسو بہاتی رہتی۔ دروازے پہ ہونے والی تیز دستک میں ہمدان کو حیران کر دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے لمبا چوڑا قد لیے ایک آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ بد کردار جو تمہارے گھر میں پڑی ہے؟ پہلے ہی جانتا تھا اسے عشق و عاشقی نے اس دنیا بھر میں ذلیل کرنا ہے، اور آج اس نے میرے منہ پہ کالک مل دی۔ زاہد بھائی کے سنگ دلانہ آواز نے زویا کے جسم میں گویا رہی سہی جان بھی نکال دی تھی۔ محترم، کون ہیں آپ اور یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ ہمدان کے ماتھے پر بل پڑے تھی۔ اچھا جی، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میری بہن کو تم نے 4 دن سے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، بغیر کسی رشتے کے۔ اس کے شوہر نے تمہاری وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ کل فون آیا تھا جبران کا میرے پاس، اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن نے کوئی نیا یار ڈھونڈ لیا ہے جس کے ساتھ وہ آدھی رات کو بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے طلاق ہوئی ہے میری بہن کو، اور وہ ہے کہاں؟ آج تو میں اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ وہ جیسے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہمدان نے ناگواری سے اس جاہل انسان کو دیکھا تھا جو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی زویا کی طرف مارنے کو لپکا، ہمدان درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار جو آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا، پہلے پوری بات سن لیجیے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا۔ ویسے بھی آپ کو تو بھائی کہلانے کا حق بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے مارنے کا، کیونکہ جو انسان رشتوں کا پاس نہ رکھے، جو مشکل وقت میں اپنوں کی مدد نہ کر سکے، تو پھر وہ رشتہ کیسا؟ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو نکاح کر لو اس سے،
تاکہ میری بھی جان چھوٹے۔ یہ بد کردار بغیر کسی رشتے کے تمہارے ساتھ اس گھر میں پڑی ہے۔ بے شرم، بے حیا، اس کی حیا مر چکی ہے، وہ بلند آواز میں چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نکاح کر لیتا میں اس سے، اگر ان کی عدت کا معاملہ نہ ہوتا۔ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، ان کی عدت مکمل کروائیں، اس کے بعد میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ ہمدان کی بات زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ زاہد بھائی بھی چپ سے ہو گئے تھے۔ ہمدان انہیں شرم دلاتے ہوئے کہنے لگا، کاش آپ نے اپنی بہن کو تحفظ کا احساس دلایا ہوتا، یا اس جانور کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج اسے یوں غیر مردوں سے تحفظ نہ مانگنا پڑتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ لڑکی میری امانت ہے آپ کے پاس، جیسے اس کی عدت مکمل ہوگی میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ اس کی بھاری آواز، شاندار پرسنالٹی زاہد بھائی کو منہ بند کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور ہمدان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے ادا ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اسے بہت ہی اپنی سی لگ رہی تھی۔ کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں برداشت کی تھی اس نے۔ شاید اب اس کی تکلیفیں ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر زویا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی رو رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ تم میری امانت ہو ان کے پاس۔ جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے گی میں اپنے والدین کو لے کر آؤں گا تم سے نکاح کرنے کے لیے، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب بے فکر ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زاہد بھائی کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم اپنی بات کے پکے ہو یا نہیں، چلو میرے ساتھ۔ اب اپنی عدت وہیں پوری کرنا۔ خبردار، جو آپ نے اسے کوئی بھی نقصان پہنچایا یا اسے کوئی تکلیف دی، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ ابھی اس لڑکی کو مزید تکلیفیں ملیں۔ اگر آپ کے دل میں اپنی بہن کے لیے محبت ہوتی تو یہ مجھے نہ کہتی کہ اسے میں دارالعمان یا کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں۔ یہ کس قدر مجبور تھی، مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے، وہ دکھی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زاہد بھائی سر جھٹک کر کہنے لگے، ہمارے خاندان کا رواج ہے، ایک بار لڑکی گھر سے رخصت ہو کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ اس کا اس گھر میں جنازہ آتا ہے۔ افسوس، یہ رسم و رواج کئی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ وہ جی تو رہی ہوتی ہیں لیکن موت کی تمنا کر کے، اور ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ زاہد بھائی اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، لیکن زویا کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یا ہمدان اپنے وعدے پہ پورا اترے گا؟ کیا پتہ اس نے محض جان چھڑانے کے لیے اسے یہ سب کہا ہو۔ خاموشی سے وہ اس گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ پیچھے ہمدان کے دل سے آواز آئی تھی، یہ لڑکی تمہاری امانت ہے، تم نے جلد اسے واپس اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اور دل کی اس آواز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ فیکٹری کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، اس لیے وہ تن تنہا ہی سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے گھر کو چھوڑ کر وہ ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ فرنش فلیٹ، ایک عالی شان گاڑی، ان سب کو خرچہ اونرز نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ ایک قابل دماغ ان کا بزنس سنبھالے ہوا تھا، تو وہ کیوں نہ اس کی سہولتوں کی طرف توجہ دیتی۔ رانا امی سے بات ہوتی تو دوسرے شہر میں رہنے والی اس کی فیملی بے چین، وہ اس کا آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، لیکن ابھی مصروفیت اتنی تھی کہ جانے کا وقت نہیں تھا۔ 4 افراد پر مشتمل اس کی چھوٹی سی فیملی اس کی جیسی پوری دنیا تھی۔ حماد رضا اس کے والد صاحب، جنہوں نے ایک معمولی کلرک کی نوکری سے اپنے بیٹے کی بہترین اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ انتہائی قابل ذہین تھا ان کا بیٹا، جو ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ جیسے ہی ڈگری کمپلیٹ ہوئی، 1 سال تک تو وہ نوکری کے لیے رلتا ہی رہا، لیکن پھر اتنی بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری ملی کہ اسے اپنی ذہانت چمکانے کا موقع مل گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب فیکٹری اونرز نے اس ذہین اور قابل ذہانت کے بندے کو پرکھا تو پھر اسے آسمان پر پہنچانے میں زیادہ وقت نہ لگا، کیونکہ وہ اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے بزنس کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ہمنا اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، خود وہ 29 سال کا وجاہت سے بھرپور ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، جبکہ ہمنا اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ گھر کے حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا تھا۔ اس نے اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر خود کو متوسط طبقے کے بجائے اپر کلاس میں شامل کر لیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، لیکن وہ ایک بات بھول گیا تھا کہ اس نے ایک وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو نبھانا بھی ہے۔ اس رات بھی وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب نیوز میں چلنے والی ہیڈ لائنز پڑھ کر وہ چونکا تھا۔ غیرت کے نام پر ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ وہ سن ہو کر بیٹھا رہ گیا۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی،
میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جانا چاہتی، آپ پلیز مجھے کسی دارالمان یا یتیم خانے میں چھوڑ دیں۔ میرے بھائی مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں طلاق لے کر آئی تو کبھی بھی مجھے اپنے گھر میں قبول نہیں کریں گے، میں وہیں نہیں جانا چاہتی۔ کسی کی اذیت سے بھرپور آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ دل بے چین سا ہو گیا۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگایا، اسے اس شہر میں آئے ہوئے 5 مہینے ہونے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عدت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ وہ تصویر میں سوچ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ دل بے چین ہوا تو اس نے کسی کا نمبر ملایا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے اس کا دل مطمئن تھا۔ میں جا رہی ہوں اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے محکے۔ جب تک تو اس بدبخت کو اس گھر سے نہیں نکالے گا میں واپس نہیں آؤں گی۔ شمع بھابھی کی زہریلی آواز نے اسے زمین میں دھسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روزانہ ہی معمولی باتوں پر اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، بھائی سے اس کی شکایت لگانا، ذرا سی بات پہ اسے دھکا دے دینا ان کا معمول تھا۔ وہ تو کچھ بولتی بھی نہیں تھی، لیکن شمع کو جیسے اس سے نفرت تھی۔ کہاں گیا وہ اس کا یار؟ بڑا بھڑکے مار رہا تھا کہ جیسے ہی عدت ختم ہوگی تو میں اسے نکاح کرنے آ جاؤں گا۔ 4 دن اس کے ساتھ گزار کر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ زاہد بھائی کی زہریلی آواز پر وہ کانپ رہی تھی۔ بھابھی کے دونوں بچوں کو بھی سنبھالتی، گھر کا سارا کام بھی کرتی، لیکن پھر بھی وہ ان دونوں کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ کاش میں واپس اس گھر میں نہ آتی، کسی دارالمان میں چلی جاتی، کسی یتیم خانے میں پناہ مل جاتی، لیکن اس گھر میں نہ آتی تو میری زندگی آج ایسی اذیت ناک نہ ہوتی۔ وہ مسلسل برتن دھوتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو ہی دیکھ لے کسی لنگڑے لولہے کو، عدت ختم ہوئی بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ بھگا اس گھر سے اسے تاکہ میری زندگی میں بھی سکون آئے۔ اچھی بھلی جبران کے ساتھ گئی تھی رخصت ہو کر، کیا اس کے بھیجے میں سمائے جو اس سے طلاق لے کر یار کے ساتھ چکر چلا لیا؟ شمع بھابھی کی زبان انتہائی گندی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ نہ صفائی دینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وضاحت، کیونکہ وہ تو اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ اس نے اذیت سے پلکیں موند لی۔ یا خدا، تو ہی میرے لیے کوئی راستہ نکال جو مجھے ایسی زندگی سے نجات ملے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ زاہد بھائی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ آنے والا لمبا چوڑا، شاندار، مردانہ وجاہت سے بھرپور، سراپا لیے وہ شخص اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیچوں بیچ کھڑا تھا، لیکن زاہد نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے زویا کو بطور امانت اس کے سپرد کیا تھا۔ گلی میں شاندار کھڑی گاڑی اور ان کا پہناوا دیکھ کر زاہد کچھ بھی نہ بول سکا تھا۔ آئیں صاحب جی، آپ کا ہی انتظار ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ہمدان نے گہری نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ ایک امانت ہے میری آپ کے پاس، اسے لینے آیا ہوں۔ کچن میں کھڑی زویا کھڑکی کی جھریوں سے اس شاندار شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت کی چمک تھی۔ شمع بھابھی فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ آج شام تک ہی نکاح کا بندوبست کر لیں، میں اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ زویا کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ شمع بھابھی دوڑی دوڑی کچن میں آئی تھی۔ جا تو اپنی تیاری کر، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اور وہ بت بنی حیرت سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ زاہد بھائی نے فوراً مولوی صاحب اور گواہوں کا بندوبست کر لیا اور ہمدان نے نکاح نامے پہ سائن کر دیے تھے۔ ہمدان نے اس گھر کا پانی بھی نہیں پیا اور زویا کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ جانے کہ اس کا دل بہت ہی مطمئن تھا۔ زاہد بھائی بڑی عاجزی سے کہہ رہے تھے کچھ کھا کر جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، لیکن اس نے اس شخص کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی کہ 4-5 مہینوں میں اس گھر میں کیسی گزری ہوگی۔ اس کی خراب حالت میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ امی کو فون کر کے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ زویا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا، سب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ علینا بیگم حیرت سے اس نازک وجود سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا سوچیں گے یہ سب میرے بارے میں جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور پھر میں نے ان کی کنوارے بیٹی سے نکاح کر لیا۔ یہ بھی مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے کبھی بھی اپنی بہو یا بھابھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لب کاٹتی وہ رو دینے کی تھی۔ ہمدان، کون ہے یہ لڑکی؟ علینا بیگم کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ مسکرایا۔ یہی تو سرپرائز ہے آپ کا، بہو ہے آپ کی۔
نکاح سادگی سے ہوا ہے لیکن ریسیپشن دھوم دھام سے ہوگی، پریشان مت ہو آپ۔ امی اس سے ناراض ہو کر کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ ہمنا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، آپ نے شادی کر لی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھابھی کو ساتھ لے آئے؟ وہ حیران تھی جبکہ بابا مسکرا رہے تھے۔ ویسے اپنے ذہین فتین بیٹے سے مجھے کسی حماقت کی توقع تو نہیں ہے، جو فیصلہ اس نے کیا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن خیر تفصیل تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے اپنی بھابھی کو بٹھاؤ، اس سے پانی وغیرہ کا پوچھو۔ چادر میں لپٹی وہ بہت ہی سہمی ہوئی تھی، ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی، جبکہ ہمدان ماں کو منانے اس کمرے میں چلا آیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم ایسا کرو گے؟ اس نے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ کیا کروں، وعدہ کیا تھا اسے نبھانا بھی تو تھا، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ نہ میں نے اسے محبت کے جال میں پھنسایا ہے اور نہ ہی اس نے، بلکہ یہ شادی بالکل حادثاتی ہوئی ہے۔ بس یوں سمجھے کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ واہ واہ، ایک طرف تو کہہ رہی ہو کہ محبت کا چکر نہیں تھا اور دوسری طرف دل کی طرف مجبور ہو گئی تھی، یہ اچھی بات کہی تم نے۔ علینا بیگم نے اسے گھورا تھا۔ بابا بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ اب معاف کر دو اپنے بیٹے کو علینا بیگم، اس نے جو کیا ہوگا بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، نادان تو ہے نہیں، یہ بہت ہی سمجھدار ہے۔ اس نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں نے آپ لوگوں سے بغیر پوچھے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد آپ بھی میری تائید کریں گی۔ اس نے سب کچھ امی بابا کے گوش گزار دیا تھا۔ اس نے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر لی، ان کا سوال یہی تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہمدان حیران رہ گیا۔ تو کیا ہوا؟ طلاق یافتہ بیوہ لڑکیوں سے شادی کرنا کیا گناہ ہے یا پھر کوئی بہت بڑا جرم ہے؟ میں نے وہی کیا ہے جو مجھے صحیح لگا۔ مجھے دل سے اس لڑکی کے لیے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اسے ایک مضبوط سہارا اور تحفظ دیا ہے۔ یہ سن کر بابا کہنے لگے، تم نے بہت ہی اچھا کیا ہمدان بیٹا، کاش ہمارے معاشرے کے سارے نوجوانوں کی سوچ تمہاری جیسی ہو جائے تو یہ معاشرہ بدل سکتا ہے۔ لڑکی بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی اچھی، ابھی بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ علینا بیگم نے بھی بیٹی کی خوشی کی خاطر اسے قبول کر لیا تھا۔ پھر رات کے کھانے پر انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر اچھا خاصا اہتمام کروایا تھا، جبکہ زویا حیران تھی اس عالی شان گھر سے، اس گھر کو دیکھ کر، کہاں وہ 40 گز کا گھر جہاں پر بھائی بھابھی روزانہ اس کی ذات کی تذلیل کرتے تھے۔ آئے بھابھی، میں آپ کو بھائی کے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی جب ہم نے اس کے پاس آ کر کہنے لگی۔ لب کاٹتی وہ اس کی تقلید میں زینے سے چڑھتی ہوئی اوپر ہمدان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کتنے فکر و اندیشے اس کے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ ہمدان نے اسے ترس کھا کے اپنا وعدہ نبھانے کی وجہ سے شادی کی ہے، لیکن وہ اسے صاف کہہ دے گی کہ بھلے ہی وہ اپنی پسند، اپنی مرضی سے، اپنی حیثیت کے حساب سے کسی بھی لڑکی سے دوسری شادی کر سکتا ہے، وہ بس ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ اسے سر چھپانے کو ایک آسرا، ایک تحفظ چاہیے۔ وہ مہربان اور نیک دل انسان ہے، اس کے تحفظ میں آ کر اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی بے آسرا یا خود کو غیر محفوظ تصور کرے گی، نہ ہی وہ اس کے پہلے شوہر جیسا ہوگا، ذہنی بیمار اور پرتشدد شخص جس نے جسمانی تشدد کر کے اس کا جینا دو گھر کر دیا تھا۔ نہ صرف وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتی رہی بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ اس کے وجود پر لگائے گئے کئی زخموں کے نشان اسے اس ظالم انسان کی یاد دلاتے تھے۔ وہ اس کے بیڈ پر ایسے ٹکی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا۔ ہمدان چہرے پر مہربان مسکراہٹ لیے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے زویا کا سہما ہوا انداز دیکھا، پھر نرمی سے کہنے لگا، ریلیکس ہو جاؤ، یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے زویا کی ٹھوڑی چھوئی تھی، اس کا نازک وجود کانپنے لگا۔ وہ سر جھکا کے رہ گئی، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی حیثیت سے نیچے ہوں، مجھے اپنی اوقات بھی معلوم ہے۔ آپ نے مجھ جیسی طلاق یافتہ لڑکی کو اپنا کر مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، ہمیشہ ایک خادمہ بن کے آپ کی خدمت کروں گی۔ میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، کبھی کسی چیز کی فرمائش یا کوئی شکایت نہیں کروں گی، بھلے ہی آپ دوسری شادی کر لینا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہمدان ہنسا تھا، پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسا کوئی خیال اپنے دل میں لانے کی ضرورت نہیں، میں نے پورے دل سے اور عزت سے تمہیں اپنایا ہے۔ میں تو کبھی ایسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایک خادمہ کی حیثیت سے میری زندگی میں، میرے گھر میں رہو۔
تم میری شریک حیات ہو، زندگی کی ساتھی، میرے لیے اتنی ہی عزت اور احترام کے قابل جتنی کہ بیوی کو چاہیے ہوتی ہے۔ تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو۔ جب بھی میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، آئندہ کے بعد کبھی بھی ایسا خیال اپنے دل میں مت لانا۔ چلو آؤ میرے ساتھ کھانے پر، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ہمدان نے اس کی طرف اپنا بھاری ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ زویا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ رات کو وہ اس آرام دہ بستر پر لیٹی حیرت سے اپنے نصیب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل تک اس کی زندگی گھٹن زدہ، تکلیف زدہ تھی، لیکن آج وہ ہر فکر، ہر تکلیف سے آزاد بڑے آرام سے یہاں لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمنان اس کے برابر میں آ کر لیٹا، غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، پھر انہیں اتنی نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا کہ اس کی محبت کی نرماہٹ زویا کے اندر تک اتر گئی۔ اس نے وجدان کے وجود میں بے پناہ سکون محسوس کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ 15 دن کی چھٹیاں لے کر آیا تھا، اور ان 15 دنوں میں زویا کے وجود کی خوبصورتی اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ اس کے اندر اعتماد اور محبت میں ایسا رنگ جمایا کہ جو بھی دیکھتا اسے دیکھتا رہ جاتا۔ کل انہیں واپس دوسرے شہر جانا تھا جہاں پر ہمدان کی جاب تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ یہ کیا بھائی، بھابھی کے بغیر تو یہ گھر بالکل سونا سونا ہو جائے گا، آپ بھابھی کو یہیں چھوڑ کے جائیں، ہم نے اس سے فرمائش کر رہی تھی۔ علینا بیگم مسکرائی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، وہاں پر اسے کتنی مشکلات، کتنی پریشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی تمہیں پتہ ہے نا۔ وہ ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتا، اسے استری کیے ہوئے کپڑے چاہیے، گھر بھی صاف ستھرا چاہیے، بیوی ہوگی تو ہر چیز وقت پر ملے گی، اچھا اس کا خیال رکھنے کے لیے زویا ہوگی وہاں پر۔ وہ مطمئن تھی۔ ہمدان مسکرا دیا۔ بس 2-3 مہینے کی بات ہے، پھر پروڈکشن اچھی طرح جم جائے گی تو میں سیٹ صاحب سے کہہ کر دوبارہ اپنا ٹرانسفر اسی کمپنی میں کروا لوں گا۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ زویا ان سب کے درمیان خاموش سے بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ سکون تھا۔ ہمدان کی محبت اور چاہت نے اسے نکھار دیا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا، خیریت سے جاؤ اور واپس سے خیریت سے آؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بابا نے شفقت سے زویا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکرا دی پورے دل کے ساتھ۔ ہمدان واپس اسے لے کر اسی شہر میں لوٹ آیا جہاں پر وہ جانا نہیں چاہتا تھا، کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی اسی شہر کے اندر سے مل جائے گی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرے گا۔ زویا اس فلیٹ کو دیکھ کر حیران تھی جس میں زندگی کی ساری سہولتیں موجود تھیں۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہمدان مسکرا دیا تھا، لیکن تم سے کم۔ اس نے زویا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ دیکھو تمہارے آنے سے میری خالی فلیٹ میں کتنی رونق ہو گئی ہے۔ اپنے وجود کی خوبصورتی یہاں کے کونے کونے میں بکھیر دینا تاکہ میں زندگی کا لطف لے سکوں۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا تو زویا شرما گئی۔ وہ اپنی رب کی شکر گزار تھی۔ بے شک آزمائشیں تاعمر نہیں رہتی۔ جبران جیسا گھٹیا اور وحشی انسان اس کی زندگی میں آزمائش بن کے آیا تھا تو وہ کیسے سسک سسک کر جی رہی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی زندگی میں ہمدان جیسے شخص کو شوہر کے روپ میں بھیج دیا تو اپنی زندگی اسے جنت سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس کی رات دن مہکنے لگے۔ 1 سال اس شخص کے ساتھ رہی، لیکن وہ کبھی پریگننٹ نہ ہو سکی۔ وجہ تھی ذہنی ڈپریشن اور اس وحشی شخص کی دی ہوئی اذیتیں۔ لیکن ہمدان اور اس کی شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے جب اسے خوشخبری ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ بار بار آنسوں سے رو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، خدا نے مجھے اتنی جلدی اس نعمت سے نواز دیا۔ ہمدان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے بھی اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، سچ میں یہ میرے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ چلو امی بابا کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے یہ خبر سن کر۔ زویا نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ رمضان کے کندھے پہ سر رکھے وہ بار بار اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے بے پناہ چاہتوں سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اس خوبصورت دل والے انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ اسے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی تھی۔